بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فی نہج البلاغہ لا تجعلن ضرب لسانک علی من انطقک وبلاغۃ قولک علی من صددک۔ مولا فرماتے ہیں کہ لا تجعلن ضرب لسانک، اپنی زبان کی تیزی کو استعمال نہ کرو اس انسان کے سامنے جس انسان نے آپ کو نطق سکھایا ہے۔ لا تجعلن ضرب لسانک، ضرب کہتے ہیں زبان کی تیزی کو۔ آپ کی جو زبان میں تیزی ہے اس تیزی کو استعمال نہیں کرو علامن اس انسان کے خلاف جو انطق، جس نے آپ کو زبان کی تیزی عنایت کی ہے، آپ کو منطق دی ہے، آپ کو نفس ناطقہ دیا ہے، جس ذات نے آپ کو منطقی بنا دیا ہے، آپ کو نطق کی صلاحیت آپ کے اندر رکھی ہے، اس انسان کے سامنے اپنی زبان کی تیزی کو استعمال ہرگز نہ کرو۔ تاکید کے ساتھ تجعلو فعل مضارع ہے اور اس فعل مضارع کے اوپر نون تاکید ثقیلہ داخل کرو تو کیا ہوگا؟ ہرگز کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں اپنی زبان کی تیزی کو استعمال نہیں کرنا ہے علی من انطق، اس ذات کے خلاف جس ذات نے آپ کو منطق دی ہے۔ وبلاغۃ قولک، اور اپنے زبان کی فصاحت اور بلاغت کو استعمال نہیں کرو اس ذات کے خلاف کہ من صددک، جس نے صراط مستقیم پر آپ کو گامزن کیا ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا جس زمانے میں آپ راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، صراط مستقیم پر نہیں تھے، راہ راست پر نہیں تھے، تو ایک انسان آ کے آپ کو آپ کی ذات جو بھٹکی ہوئی ذات تھی، آپ کے ہاتھ پکڑ کے اس راستے پہ کیا کیا ہے؟ گامزن کیا ہے۔ تو اس انسان کے خلاف، اس انسان کے ضرر میں، اس انسان کے مخالفت میں اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت بھی اس انسان کے مقابلے میں آگے مظاہرہ نہیں کرو۔ تو سنو گے، تین ذات ہے جو انسان کو جو ہے منطق دی ہے اور اس منطق کو، اس نطق کو اجاگر کیا ہے۔ انسان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک سماجی جانور ہے، نفس ناطقہ انسان کی ذات میں۔ انسان ہے کیا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انسان حیوان ناطق ہے کہتے ہیں، یعنی بولنے والا حیوان ہے، نفس ناطقہ رکھنے والا حیوان ہے۔ تو کیا دیگر حیوانات میں جیسے گائیں ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں اور دیگر حیوانات ہیں، ان حیوانات کے اندر بھی نفس ناطقہ ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں قطعی طور پر نفس ناطقہ نہیں ہے، ان کے اندر نطق کی صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ ان حیوانات کے مابین واحد ذات انسان ہے جس کے اندر یہ نفس ناطقہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، لیکن بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان انسان۔ تو وہ جو بعض حیوان انسان نہیں ہیں اور انسان حیوان ہوا ہے اور انسان دیگر حیوانات سے ممتاز ہوا ہے، کس کی وجہ سے؟ ناطق ہونے کی وجہ سے ہے نا، سماجی جانور ہونے کی وجہ سے، نفس ناطقہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ انسان کے ذات کے اندر جو نطق کی صلاحیت یا نطق کا نفس جس پروردگار نے رکھا ہے، جس ذات نے رکھا ہے، وہ ذات کون سی ذات ہے؟ پروردگار عالم سب سے پہلے۔ اگر وہ پروردگار انسان کے رگ و پے میں، انسان کے رگ رگ میں، انسان کے خون میں، انسان کے نیچر میں اور انسان کی فطرت کے اندر اگر یہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آج انسان جو ہے کیا ہے، بول سکتا تھا۔ آج ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، روشن ہو گیا کہ نہیں؟ کبھی ہماری زبان رکتی نہیں ہے، تیزی کے ساتھ چلتی ہے۔ اگر وہ پروردگار ہمارے رگ و پے میں، ہمارے خون میں، ہمارے نیچر کے اندر نطق کی صلاحیت نہیں رکھتا تو آج یہ ہماری زبان چل جاتی؟ ہرگز نہیں چل جاتی۔ فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں آپ کے اندر نہیں تھا، لیکن اس پروردگار نے، اس خالق نے آپ کے فطرت کے اندر نفس ناطقہ رکھا ہے، اور اسی نفس ناطقہ کی وجہ سے آپ جو ہے فصاحت کی زبان بولتے ہیں، بلاغت کی زبان بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو زمین آسمان کے قلبے ایک کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس ذات نے آپ کو یہ نفس دیا ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔
یہ پہلی ذات۔ پھر انسان ماں کی رحم سے روئے زمین پر آ جاتا ہے، انسان کا جنم ہوتا ہے۔ جنم ہونے کے بعد جس دن اس کا جنم ہوتا ہے اس کے نفس کے اندر یہ صلاحیت ہے بولنے کی، لیکن وہ اجاگر نہیں ہے، وہ باہر نہیں ہے۔ لہذا اس کے نفس میں جو بولنے کی صلاحیت ہے، اس بولنے کی صلاحیت کو باہر نکالنے والی جو پہلی ذات ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان کے والدین ہیں، انسان کی اماں ہے اور انسان کا ابا ہے۔ انسان کسی زمانے میں ایک لفظ، ایک محمل لفظ بھی بول نہیں سکتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے یہ بچہ بڑھتا جاتا ہے تو شروع ماں اس کو سکھاتی ہے ایک لفظ بولنا، ایک حرف بولنا سکھاتی ہے، پھر اس حرف سے وہ دوسرا حرف سیکھ جاتا ہے، پھر دونوں حرفوں کو جوڑ کے ایک کلمہ بنا لیتا ہے، پھر بہت سارے کلمات سے جملے بنا لیتا ہے، پھر بہت سارے جملے سے مضامین بنا لیتا ہے، پھر انسان جو ہے کیا ہے بولنا شروع کرتا ہے۔ تو وہ جو پروردگار عالم نے اس کے ذات اور فطرت کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے، اس کو باہر نکالنے والی، یعنی اس کو اجاگر کرنے والی جو ذات ہے، وہ پہلی ذات کون ہے؟ انسان کے والدین ہیں۔ اور دوسری ذات جس ذات نے جو ہے اس صلاحیت کو اجاگر کیا ہے، وہ دوسری ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، انسان کا دوسرا والد۔ وہ والدین انسان کے جو ہے جسمانی والدین تھے، اور دوسرے جو انسان کے والدین انسان کے روحانی والدین، یعنی اس کی روح کی تربیت کرنے والے، اس کی زبان کی تربیت کرنے والے، اس کی کانوں کی تربیت کرنے والے، اس کی آنکھوں کی تربیت کرنے والے، اور اس کے جو ہے جسم کی اور جسم اور روح تربیت کرنے والی تو دوسری جو عظیم شان ذات ہے وہ انسان کے اساتذہ ہے۔ سنو گے کہ نہیں؟ کسی زمانے میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا تھا، کچھ الفاظ تو والدین نے سکھایا، پھر آ کے جو ہے استاد کے پاس زانوی ادب جو ہے ٹیک کیا، پھر استاد نے کہاں سے شروع کیا ہے؟ الف سے، الف با تا سا، پھر جیم ہا، یہاں سے لے کے چھوٹی ہے اور بڑی ہے تک یہ حروف جو سکھایا ہے، کسے سکھایا ہے؟ جی ہاں، استاد نے سکھایا۔ کسی زمانے میں الف بھی نہیں جانتا تھا۔ اچھا، یہ حروف سیکھنے کے بعد پھر الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش، یہ بھی استاد نے سکھایا ہے۔ پھر اور الف اور بے مل کے کون سا کلمہ بنتا ہے، وہ بھی استاد نے سکھایا ہے۔ پھر بہت سارے کلمات مل کے جملے بنتے ہیں، وہ بھی کسے سکھایا ہے؟ استاد نے سیکھے۔ پھر بہت سارے جملے مل کے کاپیاں بنتی ہے، بہت سارے جملے مل کے کتابیں بنتی ہے، وضو کیا کہ نہیں، بہت سارے جملے فقرے مل کے مقالے بنتے ہیں، تھیسس بنتے ہیں۔ یہ جو ہے اس ایک حرف سے یہاں تک جو ہے پہنچانے والی ذات کون سی ذات ہے؟ انسان کے جو روحانی والدین جو ہے استاد محترم۔ ٹھیک ہے آپ کی زبان جتنی بھی تیز ہو، ٹھیک ہے آپ کے اندر جتنی بھی صلاحیت ہو، لیکن ایک دن آپ کی اپنی زبان کی تیزی کو ایسے ذات کے خلاف استعمال نہیں کرو، یا ایسے ذات کے سامنے استعمال نہیں کرو جس نے آپ کو منطق دی ہے، وہ خالق۔ تو پتھر کے اندر یہ صلاحیت کیوں نہیں رکھی ہے؟ پروردگار نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ یقیناً انسان کو فضیلت دی ہے اس منطق کے ذریعے سے، اس نطق کے ذریعے سے انسان کو نیرو دیا ہے، انسان کو طاقت جو ہے فراہم کی ہے، انسان کو افضل بنا دیا۔ تو آج انسان بہت ساری چیزیں جو ہے سیکھ جاتا ہے، پھر اس ذات کے سامنے اور ان والدین کے سامنے جن والدین نے جو ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا، جب رحم مادر سے دنیا میں آیا تھا تو بہت سارے الفاظ انہوں نے سکھایا ہے، تو ان والدین کے سامنے جا کے جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہم جو مدرسوں میں جا کے آگے پڑھتے ہیں، یہاں اصول کے الفاظ سیکھے ہوئے ہیں، منطق کے الفاظ سیکھے ہوئے ہیں، نحو کے الفاظ جو ہے ہمارے پاس ہے، صرف کے الفاظ جو ہے ہمارے پاس ہے، لیکن جتنے بھی ہم بڑے ہوں، ہمارے والدین سے ہماری قدر و منزلت علمی لحاظ سے جتنے بھی زیادہ ہو، لیکن والدین کے سامنے جانے کے بعد پھر ہمیں خاموش رہنے چاہیے یا ان کے خلاف بولنا چاہیے۔ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے، ہم لوگ سب کچھ جانتے ہیں، یہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے اس کلمات اختصار جو سونے کے قلم سے لکھا جائے تب بھی مولا کا حق ادا نہیں ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ والدین کے سامنے جب بیٹھ جائیں گے تو انتہائی خضوع اور خشوع کے ساتھ بیٹھنا ہے، خود کی تکبر اور خود کی کبریائی اور خود کی بڑاپن کو توڑ کے، خود کو منکسر کر کے ان جو ہے والدین کے سامنے جو ہے بیٹھ جائیں۔ لا تجعل النظر بلسانک علی من انطقک۔ بس تین ذاتیں ہو گئی، ایک پروردگار کی ذات، دوسری ذات والدین، اور تیسری روحانی والدین۔ یہ تینوں ذاتیں ایسی ذات ہیں جن ذاتوں نے آپ کو منطق بھی دی ہے، اور اس منطق کو کیا کیا ہے؟ اجاگر بھی کیا ہے، اور جو ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی کا اہل بنایا ہے، دنیا میں آپ کو اندر تشخص پیدا کیا ہے، آپ کے اندر شخصیت پیدا کیا ہے۔
لہذا آپ جتنے بھی فصیح انسان ہو، جتنے بھی بلیغ انسان ہو، جتنے بھی بولنے میں تیز انسان ہو، مگر ان 3 ذاتوں کے سامنے آنے کے بعد خود کو کیا کرنا ہے؟ انتہائی توڑ کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے بیٹھنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ لا تجعل النظر بلسانک، زبان کی تیزی کو استعمال نہیں کرو، علی من، اس ذات کے خلاف جو انطقک، جس نے آپ کو نطق دیا۔ واضح ہو گیا کہ نہیں؟ وہ ذات کتنی ذاتیں ہیں؟ 3 ذاتیں ہیں۔ من انطقک، لا تجعل النظر بلسانک علی من انطقک، من سے مراد اس ذات کے خلاف جس نے آپ کو منطق دی ہے۔ وہ کتنی ذاتیں ہیں؟ سب سے پہلی ذات ہے یہ من۔ سب سے پہلی ذات کون سی ہے؟ ذات باری تعالی۔ ذات باری تعالی نے کیا دیا ہے؟ نفس ناطقہ، انسان کو عطا کیا ہے، یہ پہلی ذات۔ اور دوسرا من کون ہے؟ یہ پہلا من ہو گیا۔ اچھا، اور دوسری ذات جس ذات نے اس نطق میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کی ذات کون سے انسان کے ہیں؟ والد اور والدہ، یہ دوسری ذات ہے۔ اور تیسری ذات کیا ہے؟ معلم و معلمہ، یہ 3 ذاتیں ہیں۔ انسان کو تشخص دینے میں، انسان کو شخصیت عنایت کرنے میں، انسان کی روح کی تربیت کرنے میں ان 3 ذاتوں کا کردار ہے۔ ذات باری تعالیٰ، والد اور ولد، والد اور والدہ، اور معلم۔ کسی زمانے میں آپ کچھ بھی نہیں تھے، سب کچھ بنا دیا ہے، آپ کو جو ہے طاقت دی ہے پروردگار نے، اور اجاگر کرنے والے یہ دونوں لہذا آپ اپنی زبان کی تیزی کو ان کے خلاف کیا کرنا ہے؟ استعمال نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں ہے وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ، وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ، یہ قرآن ہے۔ اپنے عاجزی اور انکساری کے جو پر ہے نا، جیسے ایک پرندہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پروں کو ایسے کر کے پرندہ جو ہے بیٹھ جاتا ہے، اسی طریقے سے خود کو کیا کرنا ہے؟ والدین کے سامنے اپنی بڑاپن کو، یعنی غرور اور تکبر کے جو ہے ان پروں کو جو پھیلے ہوئے ہیں، وہ سارے پھیلے ہوئے پروں کو ایسے سمیٹ کے خود کو توڑ کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ، یعنی والدین کے سامنے، والد اور والدہ کے سامنے اپنے پروں کو ختم کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھنا۔ لا تجعل النظر بلسانک علی من انطقک، لا تجعلن ضرب لسانک علی من انطقک، یہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ زبان کی تیزی کو استعمال نہیں کرو اس ذات کے خلاف جس ذات نے آپ کو منطقی بنایا ہے، جس ذات نے آپ کو نطق دی، جس ذات نے آپ کو نفس ناطقہ نہ کیا۔ یہ تینوں کی تینوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا جملہ وَصَدَّدَكَ، وَصَدَّدَ بلاغت قولک علی من صددک، کیا
کیا ہے اس کے بعد پڑھو الى طریق الحق بھی چلو یہ بات وہ بلاغت قولک علی من صدرنی اور اپنی زبان کی بلاغت کو یہ فصاحت ہے لا تجعل النظر بلسانک یعنی اپنی زبان کی فصاحت کو ادھر بلاغت کا لفظ استعمال ہوا نا اسی قرینے سے ادھر ذات کا معنی فصاحت مراد ہے ادھر کیا ہے فصاحت اور یہ کیا ہے بلاغت اپنی فصاحت کو ان تین ذاتوں کے خلاف استعمال نہیں کرنا ہے اور اپنی بلاغت کو اپنے زبان کی بلاغت کو اس ذات کے خلاف جس ذات نے آپ کو صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر کیا کیا ہے گامزن کیا کبھی کبھی بزرگان دین نصیحت کرنے والے مشورہ دینے والے ان کی اس مشورے میں یا ان کی اس گائیڈنگ میں اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ گاؤں کا ایک بزرگ اگر بچوں کو جمع کر کے ان میں سے ایک اگر حرف کہے ایک فقر کہے ایک جملہ کہے تو اس بزرگ کا ایک جملہ کہنا اس کی پوری تقدیر بدلنے کے لیے کیا ہوتا ہے کافی ہوتا ہے تو جب اس نے یہ جملہ نہیں کہا ہے تو وہ بھٹکا ہوا ہے وہ نہ وہ کسی اسکول جاتا ہے نہ کسی مدرسے میں جاتا ہے نہ کہیں اس کی تربیت ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اس بزرگ کے یا اس استاد کے یا اس جو ہے عظیم شان انسان کے اس زبان کی وجہ سے وہ صراط مستقیم پر کیا ہوتا ہے گامزن ہوتا ہے وہ بچے اسکول نہیں جاتا تھا اب اسکول جاتا ہے کسی مدرسے میں نہیں گیا تھا مدرسے کا نام ہی نہیں سنا تھا اب مدرسہ جاتا ہے پھر آ گیا ہے کس پر صراط مستقیم فرماتے کہ ایک دن صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے بعد جا کے اسی انسان کے خلاف جس نے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کیا ہے اپنی زبان کی بلاغت کو اس انسان کے خلاف استعمال نہیں کرنا ایک بار پھر ترجمہ کرتا ہوں لا تجعل النظر بلسانک کلمات اختصار نمبر 411 ہے اپنی زبان کی تیزی کو اس ذات کے خلاف استعمال نہیں کرو جس نے آپ کو منطقی بنا دیا وہ بلاغت قولک اور اپنی زبان کی بلاغت کو اس ذات کے خلاف استعمال نہیں کرو جس نے آپ کو سیدھے راستے پہ گامزن کیا